تو لہٰذا ہر انسان کو معرفت امام ضروری ہے، اور امام کی معرفت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ سنی شیعہ دونوں مسلک یہ کہتے ہیں کہ بغیر معرفت امام یا بیعت امام کے مر گئے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، ابھی میں آؤں گا اس پر، میں نے جو حدیث پڑھی ہے ارشاد ہوتا من مات ولم یعرف، جو مر جائے اور نہ پہچانے امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کو، مات میتتن، جاہلیت کی موت۔ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ جہالت کی موت نہیں ہے۔ جہالت کہتے ہیں حالت کو، کیفیت کو۔ جیسے وسیع حسن کون ہے؟ کہ بہت جاہل آدمی ہے، تو یہ وسیع حسن کی حالت ہے کہ جاہل ہے، یہ وسیع حسن کی کیفیت ہے کہ جاہل ہے۔ جہالت کیفیت اور حالت کو بیان کرتی ہے، جاہلیت زمانے کا نام ہے، دور کا نام ہے۔ کس دور کا؟ کا اعلان رسالت پیغمبر سے جو پہلے کا زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ۔ تو وہ جاہلیت کا زمانہ مطلب کفر کا زمانہ ہے، کفر کا زمانہ ہے۔ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، نماز پڑھتے ہیں، قبا پہنتے ہیں، امامہ لگاتے ہیں، سجدے پہ سجدہ ہے، حج پہ حج ہے، اتنا بڑا گھٹا ہے، مگر امام کی معرفت کے بغیر مر گئے تو گویا قبل اسلام مرے ہو، یعنی کفر کی حالت میں ہو، کفر کی حالت میں ہو گئی بات۔ اور یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، وقت نہیں ورنہ کتابوں کے حوالے بھی دیتا، بڑی محنت کا کام جس کا بھی ہے، کہ 3 طرح کی یہ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے، دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے مفہوم ایک ہوتا ہے، لفظ بدل جاتا ہے لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں۔ میں جا رہا ہوں یعنی میں جا رہا ہوں، میں جاتے ہوں، معنی میں کوئی فرق ہے؟ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کب جاتے، معنی میں فرق نہیں ہے نا، الفاظ میں فرق ہے۔ ویسے ہی معرفت امام کے سلسلے میں سمجھے الفاظ مختلف ہیں، کم زیادہ ہیں، مگر مفہوم سب کا یہی ہے کہ جو مر گیا بغیر معرفت امام کے وہ کفر کی حالت میں مرا۔ لیکن ہم لفظ پر بھی بحث کریں گے۔ اب یہ جن الفاظ الگ الگ لفظوں سے یہ حدیث آئی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں حدیث کے جو سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہیں، سیم یہی حدیث آپ کے ہاں، یہی حدیث برادران اہل سنت کے ہاں۔ ایک قسم یہ ہو گئی۔ ایک یہ وہ ہے کہ جو صرف برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے، آپ کے ہاں وہ لفظ نہیں ہے۔ تیسری قسم حدیث کی وہ ہے جو آپ کے یہاں ہے، دوسروں کے یہاں نہیں ہے۔ فہرست وار سنا دیتا ہوں میں 10 منٹ میں، ورنہ تو پوری مجلس اسی ختم ہو جائے گی جب کتاب بتانے لگیں گے۔ صلوات بر محمد۔ توجہ ہے نا؟ اب آئیے پہلی جو مشترک ہے، ان کے یہاں بھی ہے ان کے یہاں بھی۔ نمبر 1، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ۔ اسی لفظ کے ساتھ میں نے بھی خطبے کے بعد پڑھا تھا، ترجمہ نہیں کروں گا تاکہ وقت بچے، میننگ سب کی وہی ہے کہ جو مر جائے، بس جہاں لفظ چینج ہوگا وہ توجہ کیجئے، یا مجھے ہوش رہا تو میں متوجہ کروں گا۔ 1۔ اب آئیے 2، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتتن جاہلیہ۔ حدیث لفظ وہی ہے، یہاں فقد کا لفظ بڑھا ہوا ہے۔ 2۔ 3، من مات بغیر امام، یہ دوسرا لفظ آیا،
مات میتتن جاہلیہ، 3 ہو گیا۔ 4 من مات لا یعرف امامہ، لا یعرف جو نہیں پہچانتا اپنے امام کو، مطلب وہی ہے، لفظ بدلا ہے، مات میتتن جاہلیہ۔ 5 من مات ولیس علیہ امام، جو مر جائے اور اس کے اوپر کوئی امام نہ ہو، مات میتتن جاہلیہ۔ من مات ولیس علیہ امام فمیتتہ میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ من مات ولیس، وہاں علیہ تھا نا، یہاں من مات ولیس لہو امام، مات میتتن جاہلیہ۔ یہ ہو گئی جو ہے وہ حدیثیں جو اسی لفظ کے ساتھ شیعہ کتابوں میں بھی ہے، اسی لفظ کے ساتھ میں بھی ہے۔ اب آئیے وہ روایتیں جو شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں، صرف برادران اہل سنت کی کتابوں میں۔ نمبر 1 من لم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ، 1۔ 2 من مات بغیر امام مات فقد مات میتتن جاہلیہ، من مات ولا امام لہو مات میتتن جاہلیہ، من مات ولا بیعت علیہ مات میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اس نے کسی امام کی بیعت نہ کی ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعتن، اگر کوئی مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ من مات ولیس علیہ طاعہ، اطاعت نہ ہو کسی کی، مات میتتن جاہلیہ۔ من مات ولا طاعت علیہ مات میتتن جاہلیہ، من مات ولیست علیہ طاعہ، اب یہاں لیست بڑھ گیا، مات میتتن جاہلیہ۔ من مات ولیس فی عنقہ لامام المسلمین مات میتتن جاہلیہ، یہاں یہ لفظ بڑھ گیا۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت اس کو نہ ہو تو چاہے یہودی مرو چاہے نصرانی، مسلمان تو نہیں مر سکتے۔ صلوات، غور کر رہے ہیں آپ کی کتنی اہمیت ہے اس چیز کی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کے کتابوں میں نہیں ہیں، لیکن میننگ وہی، معرفت امام کے بغیر مرنے والا کافر۔ اب وہ الفاظ جو صرف شیعہ کتابوں میں ہیں، دوسروں کے یہاں نہیں ہے۔ من مات لا یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ، 1۔ من مات وہو لا یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ۔ من مات لیس لہ امام مات میتتن جاہلیہ۔ من مات ولیس لہ امام فیمتہ میتتن جاہلیہ۔ من مات لیلۃ، ایک لفظ بڑھا ہوا ہے، لا یعرف فیہا امامہ، مطلب کیا ہے؟ شاید جو میں سمجھاؤں کہ بڑے مومن ہیں، اللہ والے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ شک میں پڑ گئے کہ یار پتہ نہیں امام ہیں کہ نہیں، اسی رات مر گئے، ختم قصہ۔ من مات لیلۃ لا یعرف امام زمانہ، جس رات امام کی معرفت نے اسی رات مر گیا، گئی بھینس پانی میں۔ صلوات بر محمد من مات ولم یعرف امامہ مات میتتن جاہلیہ۔ من مات ہوا، یہاں ہوا کا لفظ بڑھ گیا، لا یعرف امامہ مات میتتن جاہلیہ۔ من مات ولیس علیہ امام مات میتتن جاہلیہ۔ من مات ولیس علیہ امام فمات میتتن جاہلیہ۔ من مات ولیس لہ امام یسمع لہ ویطیع، اگر کوئی مر جائے اور اس کے لیے کوئی ایسا امام نہ ہو کہ جس کی وہ بات سنتا ہو اور اطاعت کرتا ہو، مر جائے، موت اس کی جاہلیت۔ من مات ولیس علیہ امام حی ظاہر،
اگر کوئی مر جائے اور اس کا کوئی امام زندہ موجود نہ ہو، مات میتتن جاہلیہ من مات ولیس لہ امام من ولدی، اگر کوئی مر جائے اور میری اولاد میں سے کوئی امام اس کا نہ ہو، مات میتتن جاہلیہ۔ تو یہ اتنی روایتیں، لیکن ساری روایتیں جتنی 25-30 میں نے آپ کو نقل کر دی اتنی دیر میں، یہ ساری روایتوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک، جو بغیر امام کی معرفت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت ہے۔ ہو گئی بات۔ اب آئیے حدیث کی، تو یہ تو بڑی قسمیں ہیں، اور ایک نہج سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور حدیث آحاد۔ حدیث آحاد کا اکا دکا کسی نے بیان کر دیا، وہ ہے حدیث آحاد، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث متواتر کیا ہے کہ اس مجلس سے آدمی اٹھ کے گیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ حدیث پڑھی، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ حدیث پڑھی، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ حدیث پڑھی، سمجھ گیا؟ جیسے من کنت مولا ہو، 150 صحابی کہہ رہے ہیں صاحب اسی لفظ کے ساتھ، من کنت مولا ہو فعلی، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ ٹھیک، اب یہ متواتر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ماسٹر صاحب، ایک ہے تواتر بالالفاظ اور ایک ہے تواتر بالمعنی۔ تواتر بالالفاظ کیا ہے کہ اسی لفظ کے ساتھ آپ بھی کہہ رہے ہیں، اسی لفظ کے ساتھ آپ بھی کہہ رہے ہیں، اسی لفظ کے ساتھ آپ بھی لفظ میں بھی کوئی ڈفرینس، جیسے مثال ہوئی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کیا ہے؟ حدیث متواتر ہے، لفظی بھی معنی بھی۔ ٹھیک، ایک حدیث ہے جو لفظاً متواتر نہیں ہے مگر معنی کے اعتبار سے متواتر ہے۔ انہوں نے بیان کیا میں خیبر میں تھا، میں نے دیکھا علی نے کیسے در خیبر اکھاڑا، یہ مثال ہے ایک۔ انہوں نے کہا میں خندق میں تھا، میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام جو ہے کیسے تلوار ان کی چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جمل میں تھا، کس طرح علی کی تلوار چمک رہی تھی۔ انہوں نے کہا رہے میں صفین میں تھا، مہو دیکھو مولا کونی شان سے تلوار چلا رہے تھے۔ تو ہر آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، لفظ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن سب کی روایت میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا؟ شجاعت علی۔ تو اب یہ شجاعت والی روایت لفظی اعتبار سے متواتر نہیں ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ معرفت امام والی روایت جب آپ جائیں گے، اور جو میں نے آپ کو سنایا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ لفظی اعتبار سے بھی متواتر ہے، معنی کے اعتبار سے بھی متواتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بغیر معرفت امام کے مر جائے، مولوی صاحب چاہے جتنا بڑا امامہ باندھ کے آؤ، اگر امام کی معرفت نہیں ہے تم کافر ہو۔ صلوات بر محمد و ایک اور صلوات بر محمد و یہاں تک آپ آ گئے۔ اب آئیے ہمارے زمانے کے امام، اگر معرفت نہیں ہوئی تو جاہلیت، یعنی ہم سب کی موت قبل اسلام کی ہے۔ ایک حدیث اور ہے، یہ لفظ سنیوں میں بھی آیا تھا، شیعوں میں بھی آیا تھا، من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، اگر کوئی مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ اب ہم لوگ طے کریں، ہم نے کسی امام سے بیعت کی ہے؟ بولیے۔ اور اگر نہیں کی بیعت تو یہ حدیث تو سنیوں کے یہاں بھی ہے، شیعوں کے یہاں بھی ہے، کہ اگر آدمی مر جائے بلا بیعت کے امام کے، اس کی موت کفر کی موت ہے۔ اور یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، کیسے ہوگی بیعت؟ جیسے انہوں نے کہا صاحب زمانہ نہیں، زمانہ ہے، امام تو ہے نا۔ کہا اس کے لیے سب ہر گھر میں ہے،
اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے ہر جمعے کو پڑھو صبح کو، نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ کے بیعت تو کر لو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سب کے یہاں دعائے عہد ہے نا، دعائے عہد میں یہ جملہ ہے ہذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامہ، خدا یہ میرے امام کی بیعت ہے میری گردن پر قیامت تک۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم زندگی میں ایک بار صحیح دعائے عہد پڑھ کے بیعت کر لو، ورنہ کفر کی موت مرنے سے کیا فائدہ۔ صلوات بر محمد